کہ محمد عربی کی اہل بیت والی کشتی نجات ہے، جو ادھر سے چمٹ گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کتنی حیثیتیں ہوتی ہیں، جلدی جلدی۔ ایک فضائل و مناقب اور دوسری مذمت و احتجاج۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ احتجاجی جلسوں کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ہاتھوں میں بھائیو تسبیحاں پکڑ لو۔ نہیں، کس طرح ہوتا ہے کہ نظر اوپر نہ کریں، نگاہ نیچے اور ہاتھ میں تسبیح، اور ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ سارے بندے کہنا ڈرامے نہ کرو۔ احتجاج کا اصول یہ ہے کہ جس کے حق میں ہو اس کے نعرے حق میں، جس کے خلاف ہو نعرے اس کے خلاف اور مذمت میں۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں، بتاؤ کربلا میں جو ہوا تم اس کے حق میں ہو یا اس کی مخالفت میں ہو؟ اگر تم اس کے حق میں ہو تو تم بھی وہی جو یزید ہے، اور اگر تم اس کے مخالف ہو تو پھر تمہیں کہنا پڑے گا کربلا میں جو ہوا کس نے کہا، کس نے کیا؟ ہاں، کس نے کہا، کس نے کیا، کس نے کروایا؟ ساری دنیا کو پتا ہے کہ کربلا میں جو ہوا اس کے پیچھے بدبخت وہ بنو امیہ کا لونڈا یزید کتا ہے، وہی قاتل اہل بیت ہے، وہی ظالم اعظم ہے، وہی ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کی حدیثوں میں میرے نبی کا مبغض ہے، میرے خدا کا مبغض ہے، مخلوق خدا کا مبغض ہے، اہل ایمان کا مبغض ہے، محمد کے صحابہ کا مبغض ہے۔ اس لیے جب تک کربلا کی یاد میں جلسے ہوں گے حسین کی شان میں نعرے لگیں گے، یزید کی مذمت میں نعرے لگیں گے۔ اسی لیے تو پھر بریلی سے آواز آتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسی لیے تو پھر بریلی سے آواز آتی ہے کہ آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ۔ ابھی تک مزہ نہیں آیا؟ نہیں 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 نہیں، ایسے احتجاجی مظاہرے اثر انداز نہیں ہوتے جن میں ظالم کی شدید نفرت کا عنصر غالب نہ ہو۔ تو میرا ہاتھ اٹھا کر ذرا جذبے سے کہیے لعنت اللہ۔ بیس نہ دو یار، گلہ آگے فارغ ہے۔ لے بیت لعنت اللہ ہے علیکم، اور سر کٹانا سر کٹانا جان دینا، کوئی تم سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا اے خاندان۔ یہ جتنے بھی کھڑے ہو ماشاءاللہ مسجد میں جگہ ہی نہیں رہی ہے، باہر لوگ کھڑے ہیں، اگر کوئی ملا نہ سمجھے تو اس کی مت ماری ہوئی ہے۔ کل بھی یہ محمد کی امتی، میری نبی کی امتی آل سے پیار کرتے تھے، آج بھی پیار کرتے ہیں۔ ہیں جی تو ذرا پھر محبت کے ساتھ آواز آنی چاہیے، جان عالم ہو فدا اے خان۔ کسی شقی کی ہے حکومت، ہائے یہ
کیا اندھیر ہے دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان. توجہ ہے تو اس لیے ہم جب بھی بات کریں گے نبی کی اہل بیت کی طرفداری کی بات کریں گے اور ان کے قاتلوں کی مذمت اور مرمت کی بات کریں گے. مجھے تو کم از کم اتنا عرصہ پڑھ کے سن کے سمجھ کے خدا کی قسم اتنے ذرے جتنا بھی مجھے شک نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس نے کربلا میں ظلم کیے ظلم کروائے ان کی حمایت کی یا کسی طرح سے ان کی طرفداری کی مجھے اللہ کی قسم اتنا بھی شک نہیں وہ لعنتی جہنم کا کتا ہے. یہ تحقیقیں یہ جسے ہم کہتے ہیں نا یہ تحقیقیں ان کو یوں کر کے نا یہ ان کے مروڑ کے تے اے انہاں دے اسفل السافلین وچ رکھ دو. جس تحقیق کے اندر یہ لوگوں کو تحقیقیں دی جائیں یار میرا جملہ نہیں ہے کسی دا جملہ ہے اور تحقیق مروڑ کے اسفل السافلین دے وچ تم دو بھائی کیوں کہ کیا تحقیقیں یہی رہ گئی کہ جس نے محمد کا گھرانہ اجاڑا تم اس کے لیے نجات کی کوئی سبیل تلاش کر رہے ہو. اور آج میں نے رات کو بھی کانفرنس میں یہ بات کی آج بھی آپ کے سامنے ایک چیز پیش کر رہا ہوں. کربلا کے اندر صرف اہل بیت شہید نہیں ہوئے میرے مصطفیٰ کے صحابہ بھی شہید ہوئے. گو کہ اس میں بہت ساری تحقیقی اختلاف ہیں کہ کیا کون کون صحابی ہیں یہ کون نہیں لیکن چونکہ ہم ان کا رد کرتے ہیں جو صحابہ سے دور ہوتے ہیں لہذا پھر اس عنوان پر ہم ان کی کتابوں کو جب ڈھونڈتے ہیں تو ان میں بھی وہ مانتے ہیں کہ کربلا کے اندر میرے نبی کے 34 صحابہ موجود تھے. 34 صحابہ واہ مفتی صاحب کیا بات ہے. کتنے 34 لیکن 21 22 اور 23 رات کو میں نے 21 نام بیان کیے آج دن کو میں نے کچھ تھوڑا دیکھا مجھے 2 نام اور ملے 23 میرے مصطفیٰ کے صحابہ میدان کربلا میں تھے اور یہ یزید کی طرف سے نہیں آئے تھے یہ حسین ابن علی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ منہاج حسین منہاج صحابہ ہے اور منہاج صحابہ منہاج حسین ہے. اور میں نے رات کو بھی یہ بات کی آج پھر کرنے لگا ہوں آپ نے مستقلاً نہیں سنا ہوگا شاید کم سنا ہو کہ کربلا میں کون کون صحابی شہید ہوئے اے نہ انہاں بیان کرنے اے نہ انہاں بیان کرنا ہے یہ ہم نے بیان کرنا ہے. رات کو صاحبزادہ حامد نواز پیر حامد نواز صاحب آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے جی انہاں کیوں نہیں کرنا تھے انہاں کیوں نہیں کرنا. میں نے کہا اگر وہ دونوں کریں ان کے بیانیے کی موت ہے. تھک گئے ہوتے پھر میں توڑے تو پہلے تھک گیا. ان کے بیانیے کی موت ہے. اگر وہ کریں تو پھر ان کی عوام پوچھے گی تسی تے کہندے سے ہو کہ صحابیاں نے حسین نو چھڑ دیتا تے جڑے شہید ہوئے نے کون نے.
اور اگر وہ کریں تو ان کی عوام نے تو اٹھ کے ان کے گوڑے گٹے سیدھے کر دینے ہیں. انہوں نے کہنے حضرت صاحب تم نے تو ساری زندگی ہمیں یہ کہا ہے کہ صحابہ کا جو گستاخ ہے وہ لعنتی ہے, صحابہ کو گالی دینے والا جہنم کا کتا ہے, صحابہ پہ تنقید کرنے والا لعنتی ہے. وہ اتنے صحابہ کو شہید کرنے والا پھر بھی بے گناہ ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جب واقعہ کربلا بیان ہو تو شہدائے کربلا کی لسٹ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ عوام کو پڑھ کے سناؤ اور انہیں یہ بتاتے جاؤ, انہیں یہ کہتے جاؤ کہ اس لسٹ کے اندر جو نام ہے ان ناموں میں ایک نام حضرت مسلم بن کثیر کا ہے, یہ میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے. ایک نام حضرت انس بن حارث کا ہے, یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. اور یہ وہ جو حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا حسین شہید ہوگا, یہ اس حدیث کے راوی ہیں. اور بعض احباب نے انہیں بدریوں میں شامل فرمایا ہے. اصحاب صفہ میں ہونا تو یقینی ہے, بعض نے ان کو بدریوں میں اور بیعت رضوان والوں میں اور احد والوں میں شامل کیا ہے. حضرت بکر بن حی التمیمی, حضرت جنادہ بن کعب الانصاری, حضرت جندب بن حجیر خولانی, حضرت حبیب بن مظاہر, حضرت جابر بن عروہ غفاری بدری, بیت رضوان والے, بدری بدر والے, احد والے, حضرت زیاد بن غریب, حضرت سعد الحارث, حضرت شبیب بن عبداللہ, حضرت شوذب بن عبداللہ, حضرت عبد الرحمن الرجا, حضرت عبد الرحمن بن عبد ربہ, عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب, عمرو بن دبیہ, عون بن جعفر الطیار, کنانہ بن عتیق, احد والے, مجمع بن سیاح, مسلم بن اسجا, نعیم بن اجلان. اور دو نام جو مزید ملے عمار بن نبی سلامہ, الاصحابہ کے اندر انہیں صحابہ کی لسٹ میں ذکر کیا گیا ہے. اور عبداللہ بن یقطر, یہ 23 صحابہ وہ ہیں جو کربلا میں میری امام کی معیت میں شہادت کے رتبے پہ سرفراز ہوئے, سرفراز ہوئے, شہادت کے رتبے پر یہ سرفراز ہوئے. کون؟ یہ 23 صحابہ. کتنے؟ پھر بولو 23 صحابہ. بعد میں یہ تعداد 34 لکھی, اور جو شہید ہوئے باقی ان میں سے اہل بیت کے 18 افراد ہیں اور باقی صحابہ اور تابعین ہیں. اب ذرا گھر بیٹھ کے سوچنا, اور جو لوگ میری تقریر سن رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں یہ جا کر کتابوں میں سرچ کرو یار, اور تو چھوڑو ابھی گوگل بابے سے پوچھ لو. آج کل تو یہ سافٹ ویئر اتنے جناب ایزی ہو گئے, ابھی جو نام میں نے لیے ان کو ویڈیو لگاؤ, اس کو ساتھ ساتھ سرچ کرو, آپ کو مل جائے گا کس کس نے لکھا ہے یہ صحابی ہے. ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں, بڑا آسان ہو گیا ریسرچ کرنا آج کل. تو آپ اس کو چیک کر لو, یہ کون ہے میرے نبی کے, بولو کون ہے میرے نبی کے صحابہ ہیں. پتہ چلا جو راستہ حسین کا ہے وہی راستہ محمد کے صحابہ کا. تو یزید نہ صرف قاتل اہل بیت ہے بلکہ یہ قاتل صحابہ بھی ہے. اب اتنی حقیقتیں سامنے آنے کے باوجود اگر کسی کے دل کے نیا خانے میں کہیں یزید کی حمایت ہے تو میں اسے مبارک دیتا ہوں, بشارت دیتا ہوں. وہ بشارت کہ جب سر حسین دمشق میں پہنچا تھا تو وہاں ایک تابعی میرے نبی کے صحابہ کا ایک پیارا حضرت خالد بن غفران, یہ امام ابن عساکر کہتے ہیں من افاضل التابعین, یہ افاضل تابعین میں سے ہیں. کون؟
حضرت خالد بن غفران، انہوں نے جس وقت دمشق کے بازاروں میں میرے آقا امام حسین کے سر انور کی نمائش کرتا ہوئے یزیدیوں کو دیکھا تو آپ نے وہیں پر رو رو کے یہ اشعار لکھے تھے کہ جاؤ براسک ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترمیلا وکأنما بک ابن بنت محمد قتلوا جہارا عامدین رسولا قتلوک عطشانا ولما يرقبوا في قتالك التنزيل والتابيلا ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوه بك التكبير والتهليل. مامی پتہ تو سو ترجمہ کوئی نہیں آگا، ترجمہ میں ہونا آرام نال کرساں تاں جے کنا تک پہنچے، پھر کوئی نہ کہ جی ساؤنڈ دی شان وچ آواز سمجھ نہیں آئی. میرے آقا امام حسین کا سر دیکھ کر یہ تابی یہ دیکھ کر انہوں نے رو رو کے پڑھا، کہنے لگے اے نبی کی بیٹی کے لختے جگر، آپ یہ سر لے کے آئے ہیں اس حالت میں کہ وہ خون سے تر ہے، وہ خون سے لت پت کا لفظ لوگوں نے لکھا پر میں نے اس کا ترجمہ کیا وہ خون سے نہایا ہوا ہے، بلکہ مجھے جملہ کہنے دو اس نے خون سے وضو کیا ہوا ہے. اے اگلا جملہ سنو تے خدا دی قسم ہے، آج کہتے ہیں یہ ایرانی پیسے کی وجہ سے یہ سوچ آئیے کہ یزید پہ لعنت، اے پتر دمشق وچ تابعی کی کہہ رہی. امام ابن عساکر آپ تاریخ دمشق کبیر کے اندر یہ روایت لے کے آئے ہیں، امام قرطبی التذکرہ کے اندر، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر، امام سنانی الروض الباسم کے اندر، اور امام یہ الواسم والقواسم فی الذب عن سنت ابی القاسم اس کے اندر، اور تہذیب الکمال کے اندر امام مزئی نے اس کو ذکر کیا ہے. اب ذرا پلیز ذرا سنیے، ایک تو یہ نا کہ ہم لوگ وہ رٹی رٹائی چیزیں سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی وہی ہوں، لیکن یہ چیزیں بھی ذرا سمجھنے کے لیے، چونکہ ہم صرف آپ کے لیے تقریر نہیں کر رہے اور ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں اور بعد میں وہ دیکھیں گے، ان کے لیے بھی یہ خطاب ہے. تو میں ذرا عرض کر رہا ہوں، ترجمہ سنیے کیا کہتے ہیں. ترجمہ ہے اے نبی کی لختے جگر کے ٹکڑے، وہ آپ کا سارے اس حالت میں لے کے آئے کہ اس سر نے خون سے وضو کیا ہوا ہے. وَكَأَنَّمَا بِكَ ابْنَ بِنْتِ مُحَمَّدْ قَتَلُوا جِهَارًا عَامِدِينَ رَسُولًا، اے نبی کی لختے جگر کے جگر پارے، انہوں نے گویا آپ کے قتل سے آپ کا قتل نہیں کیا، علل اعلان محمد عربی کا قتل کیا ہے. قتلوک عطشانا ولما يرقبوا فی قتالک التنزیل والتاویلا، اے محمد عربی کی لختے جگر کے جگر پارے، انہوں نے آپ کو شہید کیا پیاسا. اسد شاہ جی یہ ان لگڑ بگڑوں کو بتا دیا جائے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ شیعوں کی کڑی ہوئی روایتیں ہیں کہ کربلا میں آل محمد کو پیاسا شہید کیا گیا. اے اپنے امام سے پوچھ لو یار، مہربانی کریں گا، اپنے امام سے پوچھ لو. حضرت امام جناب حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے کیا وہ سیراب تھے یا پیاسے؟ آپ نے تو جناب اس نہر فرات کو چنگی پلی سنا دی ہیں کہ تجھ پہ خاک پڑے نہر فرات، تو خاک میں مٹ جا
کہ تجھ پر پیاسی جگر گوشے محمد کی لاش تڑپی ہے. اور آگے جملہ سنیے، آگے شعر سنیے کیا کہتے ہیں. تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان عالم. توجہ فرمائیے. پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان آل بیت، اور تجھ کو مئیدہ، تم کو مئیدہ نار کا اے دشمنان قتلوا کا عطشانا ولما یرقبوا فی قتالک التنزیل والتاویلا. اے نبی کے جگر کے ٹکڑے، ان ظالموں نے آپ کو پیاسا شہید کیا، اور آپ کے بارے میں جو قرآن و حدیث کی حکم تھے ان کا بھی لحاظ نہیں رکھا. اور اگلا جملہ آئے شاہ جی، یہ آج کی رات کا اتنا بڑا جملہ ہے، اور یہ کسی مولوی صاحب کا نہیں، یہ تابعی کا جملہ ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَيُكَبِّرُونَ بِأَن قُتِلْتَ وَإِنَّمَا قَتَلُوا بِكَ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ. اے نبی کے جگر پارے، انہوں نے نعرہ تکبیر لگا کر آپ کو قتل کیا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے تکبیر کو بھی ذبح کر دیا، لا الہ کو بھی ذبح کر دیا ہے. بات سمجھ آئیے؟ انہوں نے تکبیر کو بھی ذبح کر دیا اور تحلیل کو بھی ذبح کر دیا آج. اور پھر یہ وہ قتل حسین ہے. ہم اس پر کہتے ہیں کہ آؤ، ابن عساکر کے اندر امام احمد بن حنبل کی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. البدایہ والنہایہ میں ہے، در الصحابہ میں ہے، السوائق المورکہ میں ہے، الاحاد والمسانی لابن ابی عاصم میں ہے، دیگر 20 کتب کے اندر ہے. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، مہربانی فرمائی، سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جس دل حضرت حسین شہید ہوئے، میں نے اس دن مدینے کے مضافات میں پہاڑوں سے جنوں کے رونے کی آوازیں سنی. جنوں کی میں نے نوے سنے، ان میں سے کئی مذکور ہیں. حضرت امام ابن عساکر نے الاحاد والمسانی میں، امام ابن ابی عاصم نے صحیح سند سے روایت کیا ہے. دیگر کتابوں میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں کہ جن کیا کہہ کر رو رہے تھے. سنیو ذرا، وہ کہہ رہے تھے ایھا القاتلون ظلما حسینا ابشروا بالعذاب والتنکیل، کل اہل السماء یدعو علیکم، کل اہل السماء یدعو علیکم من نبی و مرسل و قبیل، قد لعنتم علی لسان ابن داؤد موسیٰ و موسیٰ و صاحب الانجیل. نوے جن پڑھ رہے تھے، روایت نبی کی بیوی کر رہی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے جب یہ اشعار سنے، سن کر آپ غم حسین میں بے ہوش ہو گئی. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہا؟ غم حسین میں بولو، بے ہوش ہو کر گر پڑی. کئی لوگ ڈرامے کرتے ہیں غم حسین کے آنسو بہانے کے لیے، کہتے ہیں او جی خود آ جا منتے ٹھیک ہے،
پر کسے نو رلانا نہیں چاہیے. میں نے کہا اگر تم کہتے ہو کہ یہ پریڈ کی طرح کے کوئی خاص منظر ہے کہ جب ہم کہیں چلو بھائی سدھے ہو جاؤ رومن دا ٹائم ہے چلو بھائی رو پہ وہ یہ تو پھر غلط ہے. تے جے اگر اسی شان حسین دی بیان کریے امام علی مقام کی مظلومیت کو بیان کریں ان کی رسول اللہ کی قربت کو بیان کریں اور ان پر ہونے والے مظالم کو بیان کریں اور محبت والا ان کے عشق میں رو پڑے ملا یہ بدعت نہیں خدا کی قسم یہ عبادت ہے. بلند آواز سے آنکھوں کی ٹھنڈک چھڑیا لنجی وصاحب الانجیلی. اے حسین ابن علی کے قاتلو تم پر اولیاں ذرا گل کر سا تم پر موسیٰ نبی کی بھی لعنت تم پر سلیمان نبی کی بھی لعنت داؤد نبی کی بھی لعنت موسیٰ نبی کی بھی لعنت عیسیٰ نبی کی بھی لعنت کل آسمان والوں کی تم پر لعنت ہے. اللہ جی نبی دی بیوی تے لعنتاں دی روایتاں ذکر کر رہی ہے. 15ویں صدی دے ملا کتھوں کڈیا ہے کہ قاتلاں تے لعنت نہیں پاونی چاہیے. اس لیے ہم کہتے ہیں آل بیت پاک سے گستاخیاں لعنت اللہ. مل کے ذرا بولیے لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان آل بیت تم کو مئیدہ اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں کربلا میں جو ہوا وہ تو ظلم ہے ہی. کربلا میں جو ہوا وہ تو ظلم کربلا میں جو ہوا وہ تو ظلم ہے ہی لیکن جو کربلا کے بعد ہوا خدا کی قسم اس کا تصور کرنے سے انسان کا جسم کپ کپی میں آ جاتا ہے. انسان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. ارے شہید کر دینا ظلم کے ساتھ 6 مہینوں کے بچوں کی حلق میں نیزے مارنا تیر مارنا یہ بھی بڑا ظلم ہے. لیکن شہیدوں کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑا دوڑا کے ان کے اس جسموں کو پھاڑ دینا ان کی ہڈیوں کو چور چور کر دینا یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے. اور پھر اپنی لاشیں دفنانا اور آل محمد کے بے گورو بے کفن لاشیں صحرائے کربلا میں پڑے رہنے دینا. یہاں سے یزیدیت کے عقیدے کی غمازی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لعنتی تو آل محمد کے اس گھرانے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. نہیں گل سمجھ آئی. یہ سلوک تو کافروں سے کیا جاتا ہے نہ ان کی لاشیں. اللہ میں کہتا ہوں کافروں سے بھی نہیں کیا جاتا. کیا میرے نبی نے بدر کے مقتولین کو اٹھا کر گڑھے میں نہیں ڈالا؟ یار کہتے ہیں جی فلانا کلمہ پڑھا گیا کلمہ کچھ نہیں کیا کتیو وہ یزیدیو لانتیو انہاں دیاں حالتاں تے تکو. اور پھر یہ کہتے پھرتے ہیں وہ جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو ہمیں نہیں بولنا چاہیے. عجیب و غریب گل ہے. سوراں نو تے کتیاں نو تسی بکریاں نال کدوں ملا دیتا ہرنا نال کدوں ملا دیتا. بلکہ مجھے ایک اور تشبیہ دی, یہ تشبیہ بھی صحیح نہیں ہے. میں یہ تشبیہ دیتا ہوں تساں گوبر تے مینگڑیاں نو کستوریاں نال کدوں ملا دیتا.
توجہ ہے؟ کتھے یزید کتا جس کا سارا نانیال عیسائی، نانا بولو نانا، اس کے سارے رشتہ دار، پیدا ہوا بے شک ادھر، بلکہ زیادہ روایتیں پیدا بھی ادھر ہی ہوا، ماں کو طلاق ہوئی تو وہ پیٹ میں لے کے گئی یا گود میں لے کے گئی، پر جیسے بھی گئی، توجہ کرو، ایسی بڑیت جناب سید فہد حسین شاہ صاحب قبلہ، خطیب اہل بیت سید امتیاز شاہ جی، حضرت قبلہ سید کوثر علی شاہ صاحب، سید سجاد علی شاہ صاحب، سید عظمت حسین شاہ صاحب، سید واجد علی شاہ صاحب، اور یہ ذرا پیچھے دیکھیے علماء کا جمع غفیر، وہ دیکھیے ادھر علماء مشائخ، میں ذرا جملہ عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم لوگو ان مولویوں کے دھوکے میں مت آؤ، جھوٹی خوابیں بیان کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت کو فلانے نے دیکھا، وہ مدینے کے اندر کھجوریں کھا رہے تھے، فلانے نے بندوں نے دیوے نہ ترے محلق طلاقاں، چپ طلاق، خود جو ان کی طرف سے چھوڑ کے آنے والی مخلوق میں سے لوگوں کو 3 معلق طلاقوں کے اوپر ان سے میں ویڈیو بیان جاری کروا سکتا ہوں کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی پوری ایک ٹیم ہے جو جھوٹی خوابیں کرتی ہے اور لوگوں سے ویڈیو بیان کرتی ہے۔ عجیب و غریب ڈرامہ آج کل لگا ہوا ہے، کوئی مر جائے تیسرے دن کرامت آ جاتی ہے، فلانے حضرت فوت ہوئے، وہ کراچی ایک بندہ مریا، میں نام نہیں لینا، وہ ایک بندہ مرا، شاہ جی ابھی وہ دفن ہی نہیں ہوا تھا چونکہ اس کا جنازہ لیٹ ہو گیا، کوئی اس کے معاملات تھے، اچھا ایتھے پنڈی اسلام آباد والے سمجھا کہ دفن ہو گیا، انہیں پوسٹاں چاڑیاں، قبر سے مٹی میں خوشبو، لوکاں کے ہوتے جن قبر بنی کوئی نہیں، جھوٹے موٹھی باتیں مت کرو، قرآن و سنت پہ یقین رکھو، میرے نبی کی باتوں کو دیکھو۔ اب سنو، آج لوگ صبح و شام کیا دعوت دیتے ہیں، اللہ جی 1 منٹ رکو جی، سنو ذرا، سنو 1 منٹ۔ میں نے ایک کتاب خریدنی ہے، بلکہ آپ میں سے کسی نے خریدنی ہے، مجھ سے پوچھتے ہو، بلکہ میری کتاب ہے اعلیٰ حضرت آل بیت نبوت کی حضور، آپ مجھ سے کہتے ہیں جناب یہ کتاب کہاں سے ملے گی، میں آپ سے کہتا ہوں میری مسجد کے پاس چلے جاؤ، وہاں مکتبہ ہے، وہاں سے ملے گی۔ میں تانوں کتھے دسے، تسی صدر، کشمیر، ملتان، کراچی پھر کے آؤ، استاجی نہیں لبھی کوئی نہیں جی کتاب، لبھی کوئی نہیں، نکا جی میں سوال پوچھاں کتھوں لب دے رہے ہو، میں سوال کہاں سے ملتے، ایمان سے بتاؤ، جب وہ آگے سے کہیں گے جی اسی صدر بھی گئے ہیں، اسی کراچی بھی گئے ہیں، اسی ملتان بھی، تو میں پہلے ہی انہوں نے برم نہیں ہو جانا، میں کہنا بندے دے پترو میں تنوں ایڈریس اپنی مسیتی دا دسے، تسی ملتان کی لب دے رہے ہو، تسی کراچی کی لب دے رہے ہو، تسی کشمیر کی لب دے رہے ہو۔ اب آؤ حضور سے پوچھتے ہیں، آقا ہم آپ کے عاشق بننا چاہتے ہیں، بس میری آخری بات، یہ میری آخری بات ہے، میری تقریر مکمل۔ یا رسول اللہ، آقا ہم آپ سے عشق کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا سنو، من احبنی فلیحب حسین، میری محبت تب ملے گی جب حسن حسین کو محبوب بناؤ گا۔ من احبہما فقد احبنی۔ اب دوسرا سٹائل ہے،
اب دوسرا انداز آ گیا، من حبنا من حبا ہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں کو محبوب بنایا وہ فرق نہ کرے، وہ یقین کرے اس نے مجھ محمد کو محبوب بنا لیا۔ لیکن سنو 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 ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ یہ صرف ایک سائیڈ ہی نہیں ہے، دوسری سائیڈ بھی ہے۔ جو حسن حسین سے بغض رکھے وہ یہ نہ سمجھے کہ ان سے بغض رکھا، اس نے مجھ محمد کی ذات سے بغض رکھا۔ اچھا جی، بغض دا رنگ کیڑا ہوندا ہے؟ رتا نیلا کالا پیلا کیڑا ہوندا ہے؟ سینگ کتنے بڑے ہوندے؟ نہیں، بغض کے سینگ نہیں ہوتے۔ بغض ایک کیفیت کا نام ہے جو ذوق سلیم محسوس کر لیتا ہے۔ اے ذرا سنیں، ابھی رضوی کھڑا ہو گیا، اس نے کیا جی استاد جی میں آج فلاں مولوی صاحب کے مدرسے میں گیا، انہوں نے بڑی تقریر کی، ادھر توجہ ہے، ادھر میرے حلقہ پہ، انہوں نے اس بڑی زبردست تقریر کی، میرے در تک کو، میرے در یار وہ کھانا کھا لیا تم نے؟ میں اس نو کہے کہ نہ سنا ہوں ایک کاکا چاچا چوچو تو نہیں کہ روٹیاں، ایسا نہیں سمجھ آئی کہ ماں اس مولوی دا ذکر چنگا نہیں لگا۔ یہاں سے اس کو پتہ لگ گیا کہ استاداں دے دل وچ اس مولوی دا بغض ہے، اے انہوں چنگا نہیں سمجھتے، تے تسی سانو چوچو کھا سمجھتے ہو۔ سانو نہیں پتہ کہ جب تسی یہ کہانیاں لے کے بیٹھتے ہو، دن ہوتا ہے 9 محرم کا، 10 محرم کا، 11 کا، یا محرم کے جلسے ہوتے ہیں، تم پونا گھنٹہ کبھی کشمیر، کبھی ملتان، کبھی کدھر، کبھی کراچی، اور آخر میں برکت کے لیے نام لیتے ہو، پھر کڑی دیکھتے ہو، اوہو ٹائم ہو گیا، یار زندہ صحبت باقی۔ سانو نہیں پتہ کمینے ہو تسی اندروں بغضی بیٹھے ہوئے ہو۔ محرم الحرام کا دن ہے، مجمع بے قرار اور بے تاب ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آقا حضور کی آل کا قصیدہ ہو۔ مولوی بیٹھ کے کہتا کیا ہے؟ کربلا میں کوئی ذوالجناح نہیں تھا، کربلا میں کوئی پانی بند نہیں ہوا، کربلا میں کوئی ظلم نہیں ہوا، مطلب گھنٹہ اس پہ لگاتا ہے۔ ایمان نہ دسو، ایک قاتلہ نہ لے کہ مقتولہ نہ لے؟ بولو نہ بولو۔ ایسے لوگ کہ جو قاتل کیے الزام کی صفائی کریں انہیں وکیل صفائی کہتے ہیں۔ یہ یزید کے وکیل صفائی ہے۔ تو انشاءاللہ جب تک ہم پنجتنیوں کی زندگی ہے، ہم گولڑے کے بابے کے غلاموں کی زندگی ہے، جب تک کلیام شریف سے محبت کرنے والوں کی زندگی ہے، جب تک بنگالی شریف والوں سے پیار کی زندگی ہے، جب تک یہ چرا کا فیضان جاری ہے، جب تک یہ سادات کا فیضان جاری ہے، انشاءاللہ یوں ہی گج بج کے توصیف و ثنائے آل محمد کے ڈنکے بجتے رہیں گے، اور پھر رنگ بھی بنتے رہیں گے۔ کبھی شہنشاہ بریلی کا سٹائل آئے گا اور کہیں شہنشاہ گولڑا کا رنگ آئے گا، اور کہنے والا کہے گا کہ اے مہندی لایا مہندی خون اجل دی، اے مہندی روزے ازل دی، اے مہندی روزے ازل دی، اے لایا مہندی خون اجل دی، اے مہندی روزے ازل دی، اے مہندی، اے مہندی فاطمہ سین دیے،
اے خون پاک شہید حسین دیے اے ہورا نال رل دیے مہندی یار پڑھیے نا اے مہندی روزے ازل دیے نبی علی دا ترے یگانا زہرا ماہی دا مال خزانہ نانا پاک دا پہن کے بانا طرف مقتل دے تھیا روانہ جنبش ہوئی زمین آسمانہ جنبش ہوئی زمین آسمانہ نالے عرش عظیم پئی ہلدی مہندی گندم کے دانے ایک مٹھی پھینک کے آ جاؤ کدھر کھیت میں کبھی آ کر کسی نے آپ کو تانا دیا خدا در رزق ڈبوائیں کسان بوریوں کی بوریاں مٹی میں ڈال کے آ جاتا ہے اور صرف ڈالتا نہیں اوپر سے ہل چلا کے دفناتا ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد یہ 1 بوری 20 بوریوں میں بدلے گی وہ فرماتے ہیں کتنا یقین ہے اس زمین پہ کہ 6 مہینے خان جی کھوکر جی مزہ آ گیا جی ایک سچی اور کھول دینے چونکہ ایک کسی نو پتہ کوئی نہیں ہوتا تے مولوی بھی آنے جے تسی اگر کیتا ہے تے جناب ساڑھے تے احسان تے نہیں کیتے اتھے لینا تے پھر کندے نے او یاروں جو خرچہ کیتے تجھے کیا پتا اس کی قیمت کتنی لگنے والی ہے اور میں اگر اختتام پر مسجد انتظامیہ چودھری عبدالمالک صاحب سید افضال حسین شاہ صاحب راجہ سپارت صاحب راجہ غفار صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کا اگر شکریہ ادا نہ کروں تو یہ بھی غلط ہے اللہ آپ کی اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد رکھے اللہ آپ اس مسجد کے نمازیوں کو منتظمین کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے آپ کی مسجد میں اتنا عظیم الشان پروگرام آل بیت کی محبت میں سجایا گیا اور یہاں کے خطیب اعظم خطیب دل نشین حضرت محترم مولانا محمد آفتاب صاحب ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اچھا ماشاءاللہ جتنے دیگر حضرات آپ تشریف لائے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حضرات گرامی کل جامعہ مسجد غوثیہ کھنہ پول میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا بعد نماز عشاء خطاب ہوگا اور 22 تاریخ کو جامع مسجد غوثیہ کھوکھرا میں مفتی اعظم کا خطاب ہوگا آپ سارے حضرات نے وہاں پر بھی شرکت کرنی ہے اس مسجد میں ماہانہ درس قرآن ادارہ طریق مناج القرآن کے زیر اہتمام ہوتا ہے جس میں علامہ جمیل احمد زاہد صاحب پیغام حسین کانفرنس اس دفعہ 20 تاریخ کو ہو رہی ہے آپ سارے حضرات نے شرکت کرنی ہے اب سارے بس سلام کے 2 شعر ہوں گے اس کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد لنگر تقسیم کی جائے گا سارے حضرات اپنے اپنے حصے کا لنگر ضرور لے کر جائیں سارے حضرات تشریف سلام پڑھ لیں ایک سلام کا شعر پڑھ لیں مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہوں سلام شمع بز میں دا پہلا ہوں سلام جن کے بھائی حسن جن کی ماں فاطمہ جن کے بابا علی جن کے نانا نبی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
سارے حضرات تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. دعا ہوگی، آپ کو لنگر یہاں بیٹھے بیٹھے ملے گا، اس لیے سارے حضرات یہاں تشریف رکھیں. سارے حضرات تشریف رکھیں. سارے حضرات تشریف رکھیں. بالخصوص انجمن غلامان آل رسول جتنے بھی احباب ہیں تمام کا شکریہ، یہاں تشریف لائے. پیران عظام تشریف لائے، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہر سال میں ایک کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، یہ انجمن کے زیر اہتمام ہوتی ہے اور انجمن کے احباب بھی اس میں خصوصی تعاون فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ دیگر بھی احباب نے کثیر تعداد میں تعاون فرمایا. ہمارے ایک بھائی یہاں پر پنجگران سے چودھری وسیم صاحب ہیں، وہ تشریف لائے ہیں. حالانکہ ان کی صحت خاصی پیچھے حادثے کا شکار ہوئے اور کافی بیمار ہیں، تشریف لائے، پھر بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے بھائی فیصل صاحب تشریف لائے، اعجاز بشیر صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. باقی دور دراز سے بالخصوص یہ دروالا لدیور سیدہ سے جتنے احباب تشریف لائے، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سارے حضرات یہاں تشریف رکھیں. باہر انتظامیہ کو چھوڑ کر باہر کوئی بندہ کھڑا نہ رہے. اب دعا ہونے والی ہے تو یہ دعائیہ لمحات ہے، تو سارے حضرات جو باہر پبلک ہے اندر بیٹھ جائیں. انتظامیہ کو چھوڑ کر سارے حضرات اندر تشریف لے آئیں. الحمدللہ سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وعفوہ بعد قدرتہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ شہدائے کربلا بالخصوص امام علی مقام کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. ان کی پاک روح کی توجہ سے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے. ہمیں یا اللہ راہ حق پر استقامت عطا فرما، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ اتنے مشائخ کرام سادات اعظام محفل میں تشریف لائے، اس وقت بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کی آمین، ان کے وجود خون مبارک کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ دور و نزدیک سے جو احباب تشریف لائے سب کو جزائے خیر عطا فرما. اس وقت جتنے بیٹھے ہیں جن کے دلوں میں نیک تمنا آرزویں ہیں، یا اللہ سب پر کرم فرما دے، سب کی جھولیوں کو مالا مال فرما دے. امام علی مقام کے صدقے سے یا اللہ کسی کو خالی واپس نہ فرمانا. بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک بنا دے، بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں بالخصوص علامہ کامران قریشی صاحب کے والد حاجی محمد اکبر صاحب بیمار ہیں، شہدائے کربلا کی قربانیوں کا صدقہ یا اللہ انہیں شفا عطا فرما. کامران قریشی صاحب کو بھی یا اللہ یہ تکلیف ہے جسم کے اندر ظاہری، اس سے شفا عطا فرما، عافیت عطا فرما. یا اللہ جتنے اس مسجد کے معاونین، منتظمین، بانیان اور آج کی محفل میں جن لوگوں نے جیسے تعاون کیا یا اللہ سب پر ان کے عمل سے بڑھ کر فضل فرما اور اجر عطا فرما دے. پاکستان اور عالم اسلام کی خیر فرما دے. اللہم انا نسألک من کل خیر ونعوذ بک من کل شر. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں، انسان بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں کے جانور بیمار ہیں، جو وبائی امراض آئے ہوئے ہیں، ان سے شفا عطا فرما. ہر قسم کے آسمانی زمینی مخلوق کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ ہم سب پر اپنا فضل رحمت ہمیشہ کے لیے وافر عطا فرما. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تقبل دعانا یا رب العالمین برحمتک یا تمام لوگوں کا